اللہ. بتائیے کوئی مطلب غلط ہے اس اذان کا یا ہنومان چالیسا کا کوئی مطلب غلط؟ لیکن کیا پتہ نہیں کیا اندھی سی آ گئی، ایک دم مائک ہارن بانٹنے لگے، یہ کولم بانٹنے لگے کہ جائیے اذان کے وقت میں پڑھیے، کوئی لینا دینا نہیں. میرے ہندو بھائیوں، شدت کے ساتھ اس طرح کے اگر کا، اس طرح کے نفرتی باتوں کا بائیکاٹ کیجئے. آپ اپنے سماج سے، آپ اپنے دھرم کے اندر، دھرم پن کے لیے، دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دھرم آپ کی رکشا کرے گا. اگر صرف دھرم کے نام پر یہ ظلم زیادتی ہوگی، بہن ماہ نور کی عزت لوٹی جائے گی، تو یاد رکھو کہ آپ انسانوں کی شکل میں جانور ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ منوسمرتی کہتا ہے کہ مرتیہ لوکے بھوی بھار بھوتا منشیہ روپین مرگاش چرنتی، کہ اس زمین پر ایک بوجھ ہو آپ کہ دھرم کے نام پر اگر آپ نے کوئی بھی کام کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو وہ دھرم نہیں ہے. دھرم کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم زیادتی کا اجازت دیتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی دھرم، چاہے کرسچن ہو، جین ہو، اسلام میں تو تشدد شدت کے ساتھ منع ہے. ابھی کشمیر کے اندر ایک ایکٹریس کو مار دیا، کسی نے مار دیا، مرڈر کر دیا، اور میڈیا میں کیا بات پھیلائی گئی کہ اس نے کلمہ نہیں، اس نے پردے میں اپنے آپ کو کور نہیں کیا تھا، شریعت کو نہیں مانتی تھی، اس لیے اس کو فلاں مسلم جوان نے اس کو جہاد کے نام پر اس کو مار دیا. بالکل غلط. اگر عبداللہ سالم شراب پیے، عبداللہ سالم ڈانس کرے، عبداللہ سالم برانہ ہو کر اپنی زندگی گزارے، شراب پیے، زنا کرے، کچھ بھی کرے، تو یہ پرسنل معاملہ عبداللہ سالم کے ساتھ ہوگا. عبداللہ سالم کو قتل کرنے کی پرمیشن نہ تو اسلام دیتا ہے، نہ تو بھارت کا سمویدھان دیتا. ہاں، عبداللہ سالم کو سمجھایا جائے گا کہ عبداللہ سالم آپ کا یہ عمل غلط ہے. شریعت، قرآن، اسلام یہ کہے گا کہ عبداللہ آپ زنا مت کرو، زنا گناہ ہے، آپ غلط راستے پر مت چلو، یہ ظلم ہے. اتنی بات ضرور، لیکن عبداللہ سالم کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی پرمیشن کسی کو نہیں. اور اس کو جوڑ دیا کہ اس ایکٹریس کو مسلمانوں نے مارا، اس کو کہا کہ تم پردہ کرو، پردہ نہیں کرتی تھی، تو مسلمانوں نے جہاد کے نام پر اس کو مار دیا. اگر کوئی کلمہ نہ قبول کرے جب اس کو مارنے کی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے اوپر ظلم زیادتی کی پرمیشن نہیں ہے. تو بتائیے ذرا ہندو بھائیوں یا مسلمانوں، اگر وہ ہیروین تھی تو اس کا عمل اس کے ساتھ تھا، اس کے پاس تبلیغ کرتے، اس کو بتاتے. اگر کسی نے مارا ہے اس کو اس کی پرسنل ذاتی دشمنی ہوگی. انہی باتوں کو میڈیا میں پھیلا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا. جب نبی کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو کشمیر کا مسلمان ہو کہ بہار کا مسلمان کسی مسلمان پر یا کسی غیر مسلم پر ظلم زیادتی کرنے کی پرمیشن کہیں سے کہیں تک نہیں دی جاتی. اسلام کا یہ طریقہ نہیں، شریعت کا یہ پیغام نہیں. اگر جو شریعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ ضمیر بیچ چکے ہیں، وہ ایمان فروش بن چکے ہیں. لاکھ کوشش کر لو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کبھی بدنام نہیں ہو سکتا. ہمارا ججمنٹ اسلام دیکھا جائے گا، اسلام کو سمجھا جائے گا قرآن کے آدھار پر، محمد الرسول اللہ کے آدھار پر، صحابہ کرام کے آدھار پر، احادیث کے آدھار پر سمجھا جا سکتا ہے. کسی پرسنل مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس لیے کہ مسلمان گناہ بھی کرتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے. تو کوئی یہ کہے گا کہ مسلمان شراب پیتا تو اسلام میں شراب جائز نہیں. قیامت آ سکتی ہے کہ شراب کی ناجائز ہونے کی جو دلائل ہے اس کو کبھی منسوخ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں، یہ چھوٹی باتیں تھیں جو اس وقت بولنا میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ حالات ایسے بنا دیے گئے اس دیش میں، اور حالات کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت لوگ تیار نہیں ہوتے. لیکن بولنے کی ضرورت ہے. اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں، دیکھیں جینوسائیڈ کی پوری پلاننگ ہو چکی ہے.
यानी नरसंहार की इस देश में। अब से पहले कहाँ हुआ? म्यांमार में हुआ, बोस्निया में हुआ, इथियोपिया में हुआ, जर्मनी में हुआ। नरसंहार, जेनोसाइड, और जेनोसाइड अचानक जंग करके हमला नहीं करते, ऐसी माहौल बनाते मीडिया के जरिए। इसकी क्या रियलिटी है? जर्मनी के अंदर हिटलर ने कैसे जुल्म ज्यादती की, 6 लाख बल्कि कहा जाता है कि कई करोड़ यहूदियों को मरवाया। बोस्निया, चेचेनिया, स्पेन, बुखारा, समरकंद, म्यांमार में 40,000, कितने 40,000 गड्ढा खोद दिया जाता है, हाथ पीछे से बांध दिए जाते और फिर उसको धक्का दिया जाता है, पीछे से गोली चलाई जाती और उसको ढेर लगाया जाता है उस गड्ढे में, ऊपर से मिट्टी या पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ताकत उनके पास होती। इस देश में वही तैयारी की जा रही, एक मुतय्यन टारगेटेड कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड इन सेंसस लिस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी, इन मुसलमानों के नरसंहार की कोशिश की जा रही। कभी आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा, कभी आपको कृष्ण माफ नहीं करेंगे, कभी आपको विष्णु ब्रह्मा शिव माफ नहीं करेंगे। मरोगे तो मरने के बाद आपसे पूछा जाएगा, कुर्सी इख्तिदार आपके हाथ में, उसके बावजूद भी तुमने उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की। अगर ठान लिया है कि नहीं मारना है इन्हें, तो हम तो कुछ नहीं, ईश्वर के सामने तुम्हें जवाब देना होगा और तुम्हें अपने किए एक एक कर्म का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इसलिए कि परमात्मा कहता है कि मरने के बाद तुम्हें लौटकर मेरे पास आना है। अभिक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। इसलिए कि इंसान मरेगा, न मरना ईश्वर की सिफत है, अल्लाह की सिफत है, मरना इंसान की सिफत है, मखलूक की सिफत है। ऑल मस्ट टू डाई, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। हर किसी को मरना है, जाना है, अपने किए का हिसाब देना। इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी के अंदर जो अमल हम करते हैं, मरने के बाद इन तमाम चीज़ों का हमसे सवाल होगा, हम वहाँ पर कैसे जवाब देंगे। मेरे भाइयों, माजरत ख्वाह हूँ मैं अरकान जलसा से, जिम्मेदारान जलसा से, मेरी आवाज़ ऐसी हो गई इसलिए कि मुस्तकिल इस्तेमाल हो रहा हूँ मैं, लेकिन 1-2 दिन आराम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कौम का दर्द है, हालात हाजरा को सामने लोगों के सामने रखना, समझाना, कानून की तह में आकर के बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सबको भी आगे आना है, आप सब भी आगे आइए और इस नफरती माहौल को प्यार और मोहब्बत में बदलने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।